یریدو چاہتے ہیں، اللہ تعالی، یرید اللہ اللہ تعالی چاہتے ہیں، لیبین کہ کھول کر وضاحت سے تفصیل سے بیان کریں، لکم تمہارے لیے، یرید اللہ لیبین لکم اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ خوب واضح کریں، بیان کریں، تفصیل سے بیان کریں، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں چلائیں، تمہاری رہنمائی کریں، سنن طریقوں پر، راستوں پر، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی راہوں پر تمہیں چلائیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر مہربانی فرمائیں، وَاللَّهُ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پچھلی آیات میں بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے، بہت سارے احکامات بیان فرمائے، اور بہت سارے احکامات ان میں سے خواتین سے متعلق بھی تھے، مردوں سے متعلق بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے اس کو تم پر واضح کریں پوری طرح، تاکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے بھی خیر کی راہوں پہ چلے، ہدایت کی راہوں پہ چلے، جنہوں نے اللہ کی رضا پائی، اللہ چاہتے ہیں تمہیں بھی انہی راہوں پہ چلائیں اللہ تعالیٰ۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور جب تم اللہ کی ان راہوں پہ چلو گے اور نیک بندوں کی راہوں پہ چلو گے، جیسا کہ ہم سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کی راہوں پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ یہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ یہ وہی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا اور جو راہ راست پہ آئے اور جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انہی راہوں پر تمہیں چلائیں۔ تو وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ پھر اللہ کی مہربانی ہوگی تم پر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ، یریدو چاہتے ہیں، ان یتوبا کہ وہ مہربان ہی ہوں، علیکم تم پر، واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ تم پر متوجہ ہوں۔ وَيُرِيدُ اور چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، یتبعون جو پیچھے پڑے رہتے ہیں، الشہوات خواہشات کے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ تو چاہتے ہیں ان کہ تمیلو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ، میلن عظیما اور بھٹک کے بہت دور چلے جاؤ، ان تمیلو میلن عظیما کہ وہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا کر بہت دور لے جائیں، بہت بڑی گمراہی میں تمہیں مبتلا کر دیں۔ یرید اللہ ان یتوب علیکم واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ تم پر رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ متوجہ رہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کو تم اپناؤ، تو پھر اللہ پاک بڑی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تم پر مہربانی فرمائیں گے، متوجہ ہوں گے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ وہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا کر بہت دور لے جائیں۔ اسی لیے اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، اور جو لوگ نفس پرست ہیں، خواہش پرست ہیں، ان کے پیچھے نہ لگو۔ یریدو چاہتے ہیں، اللہ ان یخففا کہ بوجھ ہلکا کریں، عنکم تم سے،
اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں، بوجھ ہلکا کریں یعنی آسانی پیدا کریں۔ وَخُلِقَ، اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان، انسان، ضعیفا، کمزور، اور انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے کمزور کے لیے آسانی ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی کریں۔ اسی لیے یہ ایک کہہ لیجئے کہ خلاصہ ہے دین اسلام کی حکمتوں کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں اسلام نے انسانی عوارضات، انسانی کمزوریاں، ان کا کتنا خیال رکھا ہے، ان کی کتنی رعایت کی ہے، جتنے احکامات دیے ہیں ان احکامات میں بے انتہا لچک رکھی ہے۔ کیوں لچک رکھی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ وضو کرو، اچھا ایک نماز کے لیے وضو کیا، اگلی نماز کا وقت ہوا، آپ کا وضو ہے، ٹھیک ہے، نئے وضو کی ضرورت نہیں۔ ہم تو خیر بڑی سہولتوں میں رہتے ہیں، ذرا ایسے علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں ویسے بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، اوپر سے پانی بھی یک ٹھنڈا، ایک دفعہ آدمی وضو کرے تو وہ 2 گھنٹے تک کپ کپاتا رہے، تو کوئی نہیں، آپ وضو نہ کریں، پچھلا وضو ہے بس ٹھیک ہے، اس سے اگلی نماز آ گئی ہے، آپ کا وضو برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وضو کرنا ہے پانی سے، پانی موجود نہیں ہے تب بھی چلو مٹی سے کر لو، یا موجود تو ہے لیکن اس کے استعمال میں شدید خطرہ ہے، کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، واقعتاً اگر خطرہ ہو تیمم کر لو۔ ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کا حکم فرمایا، اور روزوں کا جو حکم فرمایا اس میں پھر رعایت دے دی، جو موجود ہو روزہ رکھے۔ اچھا موجود بھی ہے، رمضان بھی آ گیا لیکن یہ بیمار ہے، اس کے لیے رکھنا مشکل ہے، چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، لیکن فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لینا، یہ تعداد پوری کر لو۔ سفر پہ جانا ہے تو ظاہر ہے سفر ہوتا ہے، چلے کوئی بات نہیں، آپ فی الوقت سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں جب آسانی میسر ہو روزہ رکھ لینا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ دین کے تمام معاملات میں آپ کو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی سہولت ملتی ہے۔ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، الدین یسر، دین آسان ہے۔ آسان کا مطلب کیا ہے کہ انسان جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ اس پر ڈالا گیا ہے، لیکن جہاں وہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو جاتا ہے اسلام نرمی کر دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سی غلطیاں انسان کرتا ہے، ان کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی آپشن رکھے ہوتے ہیں، یہ یا یہ یا یہ یا یہ، اگر یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی کریں۔ وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ہمت والا ہے، کمزور ہے۔ پھر جو انسان عمر کے آخری مراحل میں جاتا ہے تو یہ ضعف بڑھتا جاتا ہے، ویسے بھی ضعیف ہے لیکن جو آگے بڑھتا ہے تو ضعف بڑھتا جاتا ہے، تو ضعف بڑھتا جاتا ہے تو اسلام کی جو نرمی اور آسانی وہ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں رہتا، اس کے لیے اس کے بس میں نہیں رہتا، چلو بیٹھنے کی گنجائش۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سہارے کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کی کمر نہیں بیٹھ سکتی، چلو ٹیک لگا لو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ رکوع سجود پر قادر نہیں ہوتا، چلو کوئی بات نہیں، آپ جتنا کر سکتے ہو، تھوڑا جھک سکتے ہو تھوڑا جھک لو، زیادہ جھک سکتے ہو اشارے سے نماز۔ دیکھیں کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، اسلام کہتا ہے دنیا کا امن قائم رکھنا ہے تو قاتل کو سزا دینی پڑے گی، لیکن ساتھ ہی آپشن رکھ دیتے ہیں، دیت بھی ہے، عام معافی بھی ہے، میت کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں، بالکل معاف کر دیں، چلو ٹھیک ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے کتنی آسانی اور سہولت۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کریں،
وخلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے پر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں اپنے مال، ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، الا، سوائے اس کے، ان تکونا، کہ ہو، تجارتن، تجارت، لین دین، عن تراض، اور باہمی رضامندی سے، منکم، تم لوگوں کی، عن تراض منکم، تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے، وَلْتُو، قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو، کانا، ہے، بکم، تم پر، رحیما، بڑے مہربان، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنا مال غلط طریقے سے استعمال کرے، اپنا مال غلط طریقے سے استعمال کرے، کمائے یا خرچ کرے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الٹا انسان کے لیے نقصان ہے، وہ الٹا انسان کے لیے نقصان ہے، چاہے اس کے اخلاق کے لیے نقصان ہے، چاہے اس کے کردار کے لیے نقصان ہے، چاہے اس کی جسمانی صحت کے لیے نقصان ہے، چاہے اس کی آخرت کا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا مال ناجائز طریقے پر، ناحق طریقے پر استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آپس میں تم لوگ انسان ہو، معاشرے میں رہتے ہو، تو کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ لو۔ ناحق میں چوری بھی آتی ہے، ناحق میں ڈاکہ بھی آتا ہے، ناحق میں سود بھی آتا ہے، ناحق میں رشوت بھی آتی ہے، ناحق کے اندر چھیننا چھپٹنا بھی آتا ہے، ناحق کے اندر دھوکہ دہی بھی آتی ہے، ناحق کے اندر اور بھی بہت ساری راستے اور طریقے آتے ہیں۔ تو وہ تمام تر وہ راستے اور طریقے جو غلط ہیں، جس میں ایک دوسرے کا نقصان ہے یا معاشرے کا نقصان ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر چلے گئے، وہ جتنے بڑے بڑے قافلے آ رہے تھے، تجارتی قافلے، ان سب سے مال لیا لا کر مدینے کے اندر لا کر وہ سب میں مفت تقسیم کر دی، مفت تقسیم کر دیا سب کے اندر۔ کیوں؟ کہ لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، پانی کی قلت ہے، اور لیا یہ بھی کر سکتے تھے، لے کر تو وہ خود ہی استعمال کرتے، یا چلو پانی معقول نرخوں پر بیچتے رہتے، وقف کر دیا۔ اس کے برعکس دوسری صورت احتکار، ضرورت ہے اور کوئی شخص وہ جو مال ہے وہ کر لیتا ہے، اپنے ذخیرہ کر لیتا ہے، اور قیمت بڑھ رہی ہے، جب خوب بڑھ، حالانکہ ایک ہے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور آدمی انتظار کرتا ہے بھائی جب ضرورت ہوگی لوگوں کو تو میں اس وقت لے کے آؤں، چلو اس وقت 4 پیسے تو ملیں گے نا مجھے، اور اگر اب میں پیسہ مال رکھتا بھی ہوں تو ضرورت بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بالکل، لیکن کسی کا نقصان کیے بغیر، ایک لوگوں کا نقصان کر کے اپنا فائدہ، یہ ہے اے ایمان والو، اپنا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے۔
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو اپنی جان کو قتل، خود آدمی اپنے آپ کو مارے، خودکشی، یہ بھی حرام ہے. اور انفسکم، اپنے مراد لے لیں، اپنوں کو قتل نہ کرو. تو ظاہر ہے جو انسان ہیں وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا کسی انسان کا قتل جائز نہیں. اللہ پاک نے انسان کے مال کی بھی حفاظت فرمائی، جو مالی حقوق ہیں، جو جانی حقوق ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائی. مالی طور پر بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، جانی طور پر بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ پاک تو تم پر بڑے مہربان ہیں. ومن یفعل، اور جو کرے گا، ذالک، ایسا، ومن یفعل ذالک، اور جو ایسا کرے گا، عدوانا، ظلم، عدوانا، سرکشی کرتے ہوئے، وظلمن، اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے، جو ایسا کرے گا. ومن یفعل ذالک عدوانا وظلما، جو سرکشی کرتے ہوئے اور ظلمن ایسا کرے گا، فسوف، تو جلد ہی، نسلیہ، اسے ہم ڈال دیں گے، نارا، آگ میں، اسے ہم جہنم میں پھینک دیں گے. وکانا، اور ہے، ذالک، ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بڑا آسان. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. ان، اگر، تجتنبو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، ان تجتنبو، اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ، کبائر، بڑے گناہوں سے، کبائر، بڑے گناہوں سے، ما، وہ بڑے گناہ، تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا جاتا ہے. ان تجتنبو، اگر تم بچاؤ اپنے آپ کو، کبائر ما تنہون عنہ، وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر، تو ہم مٹا دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، چھوٹے گناہ، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ ہم خود ہی مٹا دیں گے. وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما، بڑی ہی عالی شان جگہ پر، اور ہم تمہیں بہت ہی عالی شان جگہ پر شامل کریں گے. کبائر، دو گناہوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک کو کبائر کہا، ایک کو سیئات کہا. عام اصطلاح میں کبائر کے لیے گناہ کبیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سیئات کے لیے گناہ صغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صغیرہ اور کبیرہ میں کیا فرق ہے؟ کبیرہ کہتے ہیں اس گناہ کو جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، یا اس پر جہنم کی وعید ہو. لعنت ہو یا پکڑ اور عذاب اور جہنم کی وعید ہو، وہ کبائر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبائر سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، جیسے شرک ہے، جیسے کفر ہے، جیسے قتل ہے، جیسے زنا ہے، جیسے سود ہے، جیسے رشوت ہے، جیسے مردوں کا مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے، یا جیسے ڈاکہ ہے، جیسے چوری ہے، اور بھی بہت سارے، سود کھانا ہے اور شراب پینا ہے. یہ کبائر، وہ اس کی اور بھی بہت سی قسمیں، یہ کبائر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہوں پر ان کو کبائر کے نام سے بتایا کہ یہ کبائر میں سے ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو اکبر الکبائر فرمایا. اکبر الکبائر، کہ بڑوں میں سے بھی بہت بڑے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت بڑا گناہ. ان سے میں ایک بتاتا ہوں. وہ حضور نے فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ، آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے. ان یلعن الرجل والدیہ، اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے. صحابہ کرام نے پوچھا کیف یلعن الرجل والدیہ، بندہ اپنے ماں باپ پہ لعنت کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ، آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ آگے سے اس کے باپ کو گالی دے.
وَيَسُبُّ الرَّجُلُ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، آدمی کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے اور وہ آگے سے اس کی ماں کو گالی دے. تو یہ صرف کبیرہ نہیں ہے بلکہ اکبر الکبائر، کبیرہ میں سے بھی بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، کبائر سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے. اس کا دنیا میں نقد و نقد صلہ اور بدلہ. وہ کیا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، جو چھوٹے گناہ ہیں نا وہ ہم خود ہی معاف کر دیں. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں بہت ہی عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا اور آرزو کرو. ولا تتمنوا، اور تم تمنا اور آرزو نہ کرو. ما فضل اللہ، ما جو فضل برتری دی ہے، اللہ اللہ نے، بھی جس کی، بعضکم تم میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، غیر اختیاری فضیلت، اس کی تمنا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. للرجال، مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو، اکتسبوا انہوں نے کیا. وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا اس میں سے جو عورتوں نے کیا. واسألوا، اور مانگو، اللہ اللہ سے، من فضلہ اس کا فضل. واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان بے شک، اللہ اللہ، کان ہے، بکل ہر، شیء چیز کے بارے میں، علیما جاننے والے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے. یہ کس فضیلت کی تمنا سے روکا گیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، مردوں کو تو یہ بھی حاصل ہے، مردوں کو تو یہ بھی حاصل ہے، مردوں کو تو یہ بھی ہے، کاش ہم بھی مرد ہوتی، کتنا اچھا ہوتا ہم بھی مرد ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی. اس طرح کے اور بھی واقعات چھوٹے موٹے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو غیر اختیاری فضیلت ہوتی ہے نا اس کی تمنا نہ کرو. مرد اور عورت اللہ کا فیصلہ ہے 100%، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں. اور جو اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت عذاب ارشاد فرمایا جس کی کوئی حد نہیں. اور وہ کیا ہے کہ از خود جو مرد ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات بالنساء من الرجال. اگر کوئی شخص ظاہری اعتبار سے مرد ہے لیکن ظاہری اعتبار سے عورتوں جیسا رنگ ڈھنگ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، عورتوں جیسا لباس، بالوں کا انداز، ظاہری چیزیں عورتوں جیسا، اللہ کے اس پر لعنت. اور جو عورت ہے لیکن وہ مردوں جیسا رنگ ڈھنگ، لباس، وضع قطع اپنانے کی کوشش کرتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی جینز ہی چینج کر لی ہے، جینز ہی تبدیل کر دی، جینڈر تبدیل کر دیا، نہیں، ظاہری طور پر ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور جو ایسا کر لیں، جینڈر ہی تبدیل کر لیں، وہ تو پھر ابدی جہنمی ہے. ان کے لیے تو پھر یوں سمجھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہی کی وعید اور فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثلا کاش ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، کاش ہم حضور کے زمانے میں، کئی لوگ کہتے ہیں غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری. اگر ہمارے حق میں بہتر ہوتا کہ ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوں، اللہ ضرور کرتے. ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم 14ویں صدی میں پیدا ہوں، ہمارے لیے یہی بہتر ہے. یا کاش میں فلاں کے گھر پیدا ہوتا، فلاں کے گھر پیدا ہوتا. وہ نہیں بھائی،
کوئی کسی کے گھر پیدا نہیں ہو سکتا، ہر شخص وہیں پیدا ہوگا جہاں اللہ پاک نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ کاش میں فلاں خاندان میں پیدا ہوتا، نہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، غیر اختیاری جو فضیلت اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، دیکھو مرد جو نیک اعمال کریں گے ان کو اس کا اجر ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتیں جو نیک اعمال کریں گی ان کو اس کا اجر ملے گا۔ لہذا عورتیں یہ نہ سوچیں کہ ہم مرد ہوتی تو ہم یہ کرتے، تم عورت ہو کر یہ کر سکتی ہو۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں ویسے بڑے مزے کی، مردوں کی نسبت عورتوں کے پاس اجر، نیکی، ثواب کا موقع بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے پاس بہت محدود ہوتا ہے، مردوں کے پاس بہت محدود ہوتا ہے۔ عورتوں کے پاس نیکی، اجر، ثواب کے حاصل کرنے کا موقع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں نا، جو عموماً خواتین کرتی ہیں، اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے اس پر کہ سوچ بھی نہیں ہوگی۔ روٹی پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اور بچوں کی پرورش کرنا، خیال کرنا، پانی بھرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، یہ وہ بظاہر تو یہ آج تو خیر اس کو معیوب سمجھا جانے لگا ہے، لیکن اس پر اتنا ثواب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا۔ پتہ ہے عورت سے قیامت والے دن اللہ نے کیا سوال کرنا ہے؟ خاوند کا گھر بار، اس کے کام کاج، ان سب کا سوال کرنا ہے عورت سے۔ ہاں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا۔ عورت سے یہ سوال ہونا، جی برتن دھوتے تھی کہ نہیں دھوتی تھی؟ عورت سے یہ سوال ہونا ہے، ہاں جی کپڑے دھوتی تھی کہ نہیں دھوتی تھی؟ عورت سے سوال ہونا ہے، کھانا پکاتی تھی کہ نہیں پکاتی تھی؟ عورت سے سوال ہونا ہے کہ جو بچے تھے ان کی کیئر کی کہ نہیں کی، ان کو دودھ پلانا، ان کو ان کی پرورش کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جی۔ اس لیے میں حدیث کے مفہوم کے طور پر کہہ سکتا ہوں عورت سے سوال ہوگا کہ اپنے گھر کے برتن مانجتی تھی کہ نہیں مانجتی تھی۔ حدیث کے مفہوم کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں عورت سے سوال ہوگا کہ برتن دھوتی، کپڑے دھوتی تھی کہ نہیں دھوتی تھی۔ حدیث کے مفہوم کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت سے سوال ہوگا کہ گھر کا کھانا پکاتی تھی کہ نہیں پکاتی تھی، جھاڑو دیتی تھی کہ نہیں دیتی تھی جی، بچے کو فیڈ کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی کہ نہیں، کیونکہ خاوند کے گھر اور خاوند کی اولاد، اس کے بارے میں قیامت کے دن عورت سے سوال ہوگا۔ دنیا میں ذمہ دار ہے اور آخرت میں سوال ہوگا۔ تو عورت تو اتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اتنا ثواب حاصل کر سکتی ہے، مرد نہیں اتنا کر سکتا۔ مرد کے پاس مواقع محدود ہیں۔ مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر پہلی صف میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ مرد جو نماز پڑھتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا، عورت کو اکیلے گھر میں اپنے کمرے میں پڑھنے پر اتنا ثواب ملے گا۔ اب ان میں سے جس کی نماز زیادہ اچھی ہوگی اس کو پھر اضافی ثواب اور زیادہ ملے گا۔ جس کی نماز جتنی زیادہ اچھی ہوگی تو عورت یہ نہ سوچے کہ میرے پاس مواقع نہیں ہے، عورت کے پاس مواقع بہت زیادہ ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے نا، غیر اختیاری فضیلت، اس کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو اس کا ثواب ملے گا جو انہوں نے کیا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کو اس کا ثواب ملے گا جو انہوں نے کیا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہاں اللہ سے اس کا فضل مانگا کر، اللہ اپنا فضل فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا دیے، موالیا، وارث۔ وَلِكُلٍّ جعلنا موالیا، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے۔ اس آیت کا تعلق ترکہ اور وراثت سے ہے۔ مما، اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، والذین، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، جن سے تم نے کوئی عہد معاہدے کیے ہیں، اور وہ لوگ جن سے تم نے کوئی عہد معاہدے کیے ہیں، فآتوہم، پس دو ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، فآتوہم نصیبہم، دو ان کو ان کا حصہ، ان، بے شک، اللہ، اللہ، کانا، ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہیدہ، گواہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ عقد موالات کہلاتا ہے۔ اصل میں شروع اسلام میں ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کسی بھی رشتہ دار کو کہ میری وراثت میں سے اتنا حصہ تیرا، میری وراثت میں سے اتنا حصہ تیرا، میری وراثت میں سے اتنا حصہ تیرا، کہہ سکتا تھا۔ اور پھر اگر وہ کسی کو اس طرح کمٹمنٹ کر لیتا کسی سے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اس کے ورثاء اس کی وہ کمٹمنٹ پوری کریں۔ لیکن بعد میں جب اللہ رب العزت نے وراثت کے تفصیلی احکامات بیان فرمائے، تو پھر اس کے بعد یہ جو عقد موالات کا سلسلہ تھا، اس کو ختم کر دیا، یہ منسوخ ہو گیا۔ پھر اب یہ نہیں ہے، اب صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے، بس باقی جو ہے ورثاء مقرر ہیں، ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد معاہدے کیے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف اور اس پر گواہ ہے۔